ایم کیو ایم کا پرچی کا ماڈل تو اس کے آخری 10 سالوں کا ہے، لیکن اس کے شروع کے 20 سال غلط اور خراب نہیں تھے۔ وہ تو اس میں جب غلط اور خراب لوگوں کو روکا نہیں گیا، ان کے ہاتھوں میں معاملات دیے گئے اور تنظیم میں بگاڑ آ گیا، تو پھر وہ پرچی کا سسٹم ایم کیو ایم میں بھی اور ایم کیو ایم کی آڑ لے کر ایسے گینگ یہاں پر قائم ہوئے جنہوں نے وہ پرچی کا نظام قائم کیا۔ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ تو میرے خیال میں تھوڑی بہت جب شادی کے معاملے میں کرتے ہیں بغاوت کہ اپنی مرضی سے شادی کر لی، ماں باپ تیار نہیں ہے، تو پھر یار تھوڑا سا سیاست میں نے تو کی تھی۔ میرے والدین نے تو پورے خاندان کو جمع کر لیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے سے عزیز آباد جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے، لیکن میری کوئی سپلی نہیں تھی، میں نے پڑھائی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ یہ وقت ہے خاموشی کو توڑنے کا اور ایک شور اور ہنگامہ برپا کرنے کا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ارے باقی سب کا وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا، نوجوانوں کا دور آئے گا۔ تو یہ باقی سب کے وقت کو ختم کرنے اور نوجوانوں کے دور کو لانے کا یہی موقع ہے۔ ناؤ اور نیور صورتحال ہے، ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ آئیے اور بس میدان میں اتریں اور پینل بنائیں اور کود جائیں اور حصہ لیں، اس میں میری رہنمائی ہوگی، میری سرپرستی ہوگی، میرا تعاون ہوگا۔ میری تو وسیم بھائی سے یہی گزارش تھی، یار آپ کے پاس پارک کی طاقت ہے، چلو پارک ہی ٹھیک کر لیتے ہیں چل کے، سارے پیپسی کو دے دیں، کچھ کوک کو دے دیں، کچھ کسی کو دے دیں۔ آپ اتنا بڑا نیشنل اسٹیڈیم ہے، 5 کروڑ روپے مانگتے، بھائی کسی کو میں برانڈنگ کر دیتا ہوں، اس کو پیپسی اسٹیڈیم کا نام دے دیتے ہیں، 5 کروڑ روپے سال کے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پارک کے کہیں جی بھی 1 کروڑ روپے کا کوکن گراؤنڈ ہے، تم ہم کو دو، ہم ہماری برانڈنگ کر دیتے ہیں، کوک کا پارک کر لو، ہمیں کوکن سے کیا لینا دینا، کوکن چھوڑ کے آ گئے ہم وہاں پہ۔ دبئی کے میٹرو اسٹیشن کی آپ کو فیس دینی پڑتی ہے ایک سال کی کم سے کم 50 کروڑ روپے۔ جو برانڈنگ کے طریقے ہیں جو دنیا نے سکھائے ہیں اس کو استعمال کریں۔ ہم لوگ جو ہیں خسارے میں چل رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کے اندر جو بس اسٹاپ ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے دے رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ کراچی کے ینگسٹ میئر فاروق ستار صاحب ہیں، اور انہوں نے کراچی کی 4.5 سال خدمت کری، میئر رہے۔ اب فاروق بھائی جو ہیں، الیکشن ہمارے آ رہے ہیں، میری خواہش بھی یہی تھی اور ان کی اپنی بھی خواہش ہے کہ جو ان کا تجربہ ہے، انہوں نے کراچی والوں کے ساتھ بہت زندگی گزاری ہے، اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے جو نوجوان ہیں کراچی کے، وہ سامنے آئیں اور الیکشن میں حصہ لیں، اور اس الیکشن کے حصہ لینے کے اندر یہ مینٹرنگ کریں گے، گائیڈ کریں گے۔ انہوں نے سڑکیں ناپی ہیں، دیکھا ہے، چیزیں دیکھی ہیں، ہر چیز سے گزر چکے ہیں۔ تو جو گائیڈنس ایک تجربے کار ایکسپیرینس ہولڈر پولیٹیشین کر سکتا ہے، وہ آپ کو ایک MPA کی ڈگری نہیں کر سکتی۔ فاروق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں مدعو کیا۔ فاروق بھائی بتائیں کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ یہ بچے الیکشن میں آئیں؟ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن کی بساط بچ چکی ہے نا، اور فارمز کی ڈسٹریبیوشن تقسیم شروع ہو گئی ہے، نامینیشن فارم، کاغذات نامزدگی۔ تو میں بھی کچھ عرصے سے بہت زیادہ متحرک ہوں، اور میری جو دلچسپی ہے محض اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ، اور جو میرا مشاہدہ ہے کہ کراچی کے عوام اور نوجوانوں خاص طور پر، یا ملک بھر کے، ایک رجحان سامنے آ رہا ہے کہ وہ جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان سے بیزار آ گئے، ان سے تنگ بھی ہیں، اور وہ کنفیوز بھی ہیں اور مایوس بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سیاسی سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت، اس کے اکابرین، اس کے نمائندوں، منتخب نمائندوں کو برا کہتے ہیں جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کوئی میئر 4 سال بیٹھے اور وہ عوام کی خدمت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں بھی وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو وہ لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ۔ یہ گاڑی اسٹیشن پر آ کے لگ گئی، یہ ٹرین
کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کو خاص طور پہ وہاں پر یہ بلدیاتی انتخابات کے کاغذات وصول کیے جا رہے ہیں، انہیں ہر حال میں بڑی تعداد میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا ہے اور انہیں پانیوں میں اترنا ہے، پائچے چڑھانے ہیں اور بلدیاتی اور شہری خدمات کی ذمہ داری لینی ہے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر بہت سارے نوجوان ہیں جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اجارہ داری ہے کہ بھئی وہ اگر فلاں ذمہ دار کا جاننے والا اسے ٹکٹ ملے گا، لیکن ایک باصلاحیت، قابل، محنت کرنے والا اور اس نے کئی سالوں سے کووڈ ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اس نے لوگوں کی خدمت کے صحت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، اتنی غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں، محلہ کمیٹیاں، ویلفیئر سوسائٹیاں، ریزیڈنٹ کمیٹیاں ہیں، وہ سب خدمت کر رہی ہیں لوگوں کی، کووڈ میں کی، اس سے پہلے کی، کوئی بھی ایسا مرحلہ آیا لوگوں کو دوائیاں بھی دی، کھانا بھی پہنچایا اور بنیادی سہولتیں بھی دیں۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ جو شہر کے وسائل اور بجٹ ہیں، بلدیات کے وسائل اور بجٹ ہیں، اس پر بھی اچھی ٹیم، اچھے لوگ آئیں، ان کا سلیکشن ابھی سے ہونا چاہیے تاکہ وہ الیکشن میں وہ کامیاب ہو اور اچھے لوگ امیدوار بنیں۔ تو میں اس جو ہے وہ مقصد سے میں بہت زیادہ لوگوں سے مل رہا ہوں، مختلف ریزیڈنٹ کمیٹیز ہیں، این جی اوز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، محلہ کمیٹیاں، ویلفیئر کمیٹیاں، مختلف نوجوانوں کی تنظیمیں، ان کے ساتھ میرا گزشتہ 4 سالوں میں جب سے میں ایم کیو ایم سے مجھے الگ کیا گیا ہے، میں نے میری کنیکٹیویٹی میں لوگوں کے درمیان جانے میں، نوجوانوں کو حوصلہ دینے میں، ان کو آگے بڑھانے میں نے بہت کام کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بلوچستان میں ابھی بلدیاتی انتخابات مکمل ہوئے 2 ہفتہ پہلے یا 1 ہفتہ پہلے، وہاں پر 1500 میں سے 1000 سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا چل پڑی ہے کہ یا تو شاید کچھ علاقائی مقامی اچھے نمائندے ہوں گے کچھ جماعتوں کے، ان کو ووٹ شاید مل جائے جن کی خدمت کا ریکارڈ بھی ہو، یا نوجوان جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے پینل میں نظر آئیں، نئی ٹیم، نئے چہرے، نئی قیادت اگر سامنے آئے گی تو شاید ان پارٹیوں کو بھی شہر کے لوگ ووٹرز موقع دیں گے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آزاد پینل پر مجھے نظر آ رہا ہے پڑھے لکھے لوگ، اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد، پرخلوص، بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے، اچھا ریکارڈ رکھنے والے، پیشن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، ان کے پاس انوویشن ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا ویژن، میری بصیرت ہوگی میری ٹیم کی اور ان بچوں کی، نوجوانوں کی انوویشن ہوگی، تو یہ بصیرت اور جدت کو ملانے کا دور ہے، ملاپ کا دور ہے کہ ہم ویژن اور انوویشن کو ملائیں۔ ان کے پاس پیشن ہے، ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت کراچی کو خاص طور پہ یہ چاہیے، اور اگر کراچی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یہاں سے اچھی ہم ٹیم سلیکٹ کر کے ہم اسے منتخب کرائیں، تو آپ یقین مانیں کہ پورے ملک کو ہم ایک اچھی اور نئی قیادت دے سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں پھر تبدیلی آ سکتی ہے، صرف تجربے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ تجربہ، یہ ریسیپی جو ہے نا، یہ 100% کامیابی کی ریسیپی ہے، سکسیس کی ریسیپی۔ تو اس لیے میں مختلف سول سوسائٹی اور غیر سرکاری تنظیموں، شہری تنظیموں اور این جی اوز اور محلہ کمیٹیاں، ویلفیئر سوسائٹیز، ایون جو اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کی اپنے اپنے شعبوں میں، اپنے اپنے محلوں میں ایک خدمت کا ریکارڈ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو آگے آنا چاہیے اور باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، ورنہ صرف ہم لکیر پیٹتے رہیں گے، ہر بار صاف نکل جائے گا، یہ ٹرین اسٹیشن پہ لگی، یہ بھی گزر جائے گی، پھر پتہ نہیں کب یہ ٹرین آئے گی۔ تو یہی موقع ہے، نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ آئیں کسی بھی پارٹی میں، مطلب اول تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑے، پھر کسی پارٹی کو جوائن کریں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور جو ہوا چل پڑی وہ آزاد کی ہے، اور نوجوانوں کے اگر ایک آزاد ایک پینل بن گیا پوری کراچی میں، تو آپ یقین مانیں، مجھے یقین ہے ایک اچھا میئر ہم کراچی کو دیں گے، اچھا میئر حیدرآباد کو دیں گے، اچھے ڈیپوٹی میئر آ جائیں گے دونوں شہروں سے، اور جتنی بھی ضلعی میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، اور پورے پینل انشاءاللہ بہت اچھے لوگوں پر مشتمل ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ نوجوان میری اس بات پر توجہ دیں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اور پائچے چڑھائیں گے اور میدان میں اتریں گے۔ اور یہی وہ موقع ہے جس کے لیے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے
پھر شور آئے گا. یہ وقت ہے خاموشی کو توڑنے کا اور ایک شور اور ہنگامہ برپا کرنے کا. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. ارے باقی سب کا وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا, نوجوانوں کا دور آئے گا. تو یہ باقی سب کے وقت کو ختم کرنے اور نوجوانوں کے دور کو لانے کا یہی موقع ہے. ناؤ اور نیور صورتحال ہے, ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. آئیے اور بس میدان میں اتریں اور پینل بنائیں اور کود جائیں اور حصہ لیں. اس میں میری رہنمائی ہوگی, میری سرپرستی ہوگی, میرا تعاون ہوگا. تاجر صنعت کار بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دانشور بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, میڈیا کے سینئر اپنی ذاتی حیثیتوں میں میڈیا کے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اپنی ذاتی حیثیتوں میں. مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نیا سیاسی عمل قائم کریں گے. پھر صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخاب میں یہی آزاد پینل پھر کوئی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت آسان طریقہ ہے. 2 فارم ہیں ہر یو سی میں, 178 یو سی ہے کراچی میں, 2 فارم ہیں اس کے. ایک چیئرمین وائس چیئرمین کا ایک فارم ہے اور ایک فارم 4 وارڈ کے کاؤنسلر کا ایک ساتھ ہے. اس کے لیے ایک پروپوزر ایک سیکنڈ میں چاہیے چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے, ان 4 وارڈ کے کاؤنسلرز کے لیے بھی چاہیے. تو اس طرح کل ملا کے 6 امیدوار ہیں, 2 پروپوزر 2 سیکنڈر ہے. اگر وارڈ میں آپ کو 4 کاؤنسلر نہیں بھی ملتے تو آپ 2 لے لیں, 3 لے لیں, 1 لے لیں, یا نہیں ملتا چھوڑ دیں. لیکن چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے ضرور کنٹیسٹ کریں اور میدان میں آئیں, اور اللہ مدد کرے گا. مجھے یقین ہے کہ کراچی سے ملک میں ایک نئے سیاسی سفر اور اصل تبدیلی کا آغاز ہوگا, اور ہم صحیح معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک مضبوط اور مستحکم, ایک سیلف ریلائنٹ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو ملک بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. پھر یہ IMF دنیا کو دیکھ لیں گے, مہنگائی, بے روزگاری بھی, بڑی انویسٹمنٹ ہوگی اگر اچھے بلدیاتی میئر اور نمائندے آ جائیں. دنیا کی انویسٹمنٹ آ جائے گی, بل گیٹس آ جائے گا, جیف بیزوس آ جائے گا, ایلان مسک آ جائے گا. اچھے میئر آ جائیں, اچھے نمائندے آ جائیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اور بلدیاتی آنے والے میئر, چیئرمین, نمائندے پائندہ باد. فاروق بھائی, جو والدین ہیں, اس وقت 21 سال کا نوجوان الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے. والدین, رشتہ دار خود ان کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ گٹر کی طرح کا گندا کام ہے, تم نالی میں کیوں اتر رہے ہو, یہ گندا کام ہے. جس کو دیکھو پالیٹکس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ پالیٹکس کا نام سے بھی وہ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرو. کیا بولیں گے ان کو؟ اگر وہ نہیں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ میں ان تمام والدین سے جو اپنے بچوں کو سیاست میں بھیجنے, الیکشن لڑنے سے روکتے ہیں, ان سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ یہی موقع ہے جب پاکستان کی سیاست سے خاصی حد تک تشدد کے رجحان کا خاتمہ تو نہیں, لیکن اس میں انتہائی کمی ہو گئی ہے, پہلی بات. اور ویکیوم میں یہ خلا ہے. اگر یہ آج ہمارے بچوں نے, پڑھے لکھے بچوں نے, لائق فاضل بچوں نے, ایک ویژن رکھنے والے, دنیا کے ساتھ کس طرح ہمیں چلنا ہے, دنیا کی معیشت میں اپنا حصہ کس طرح لینا ہے, میڈ ان پاکستان پروڈکٹ کو اور کیسے اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے, اگر یہ چیزیں آج ہم نے اپنے بچوں کو پالیسی میکنگ, ڈیسیشن میکنگ, جہاں فیصلے ہوں, جہاں پالیسیاں بنتی ہوں, لوگوں کی روزمرہ کی ضرورتوں کا جہاں سے تعلق ہو, ان کی تقدیر کا جہاں سوال ہو, اس ملک کو بچانے اور پھر بنانے کا سوال ہو, اگر ان فورم میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو کن کے بچے پھر جائیں گے؟ پھر کون جائے گا؟ وہی روایتی سیاست کرنے والے, وہی موروثی سیاست کرنے والے. تو پھر اس کے بعد اگر ہم رونا روئیں تو میرے خیال میں پھر وہ ہماری بھی بے حسی اور غیر ذمہ داری ہوگی. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا بہت رسک لینا ہوگا, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا علم بغاوت بلند کرنا ہوگا کہ بھائی کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو میرے خیال میں تھوڑی بہت جب شادی کے معاملے میں کرتے ہیں بغاوت کہ اپنی مرضی سے شادی کر لی, ماں باپ تیار نہیں ہے, تو پھر یار تھوڑا سا سیاست میں نے تو کی تھی, میرے والدین نے تو پورے خاندان کو جمع کر لیا تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی کمبائنڈ اسٹڈی کے بہانے سے عزیز آباد جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے, لیکن میری کوئی سپلی نہیں تھی, میں نے پڑھائی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ہمیں بیلنس رکھنا ہے, تعلیم میں اپنا جو روزگار یا کوئی آکیوپیشن ہے وہ بھی, لیکن ہمیں اس کام کو بھی وقت دینا ہے. اب دیکھیں نا, یوتھ پارلیمنٹ ہے, انہوں نے کتنا بڑا کام کیا, کتنے نوجوانوں کو متحرک کیا ہے. پھر ہم JDC کو دیکھیں, سیلانی کو دیکھیں,
پھر ہم اویس ربانی جیسے تجربے کو دیکھیں، ایک جو ہے وہ شاذیب ہے ڈیبیٹر، یہ بڑی اچھی، پھر زہیب اعظم ہے، طلحہ عالم ہے، ذیشان لویا ہے، میں کتنے ایسے نوجوانوں کی جو نئی لیڈرشپ مجھے نظر آ رہی، اگر انہوں نے آج مل کے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا تو پھر یہ تو ذاتی حیثیتوں میں کہیں نہ کہیں ترقی کر کے پہنچ جائیں گے، لیکن یہ پھر اپنا ایک قافلہ نہیں بنائیں گے. یہ لیڈرز ہیں، انہیں اپنے قافلے بنانے ہوں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور آپس میں ایک کم سے کم ایجنڈے پر اتفاق کرنا ہوگا، ایک آزاد پینل بنانا ہوگا. ایک اور سوال جو بہت سارے لوگوں کا آتا ہے کہ بھائی یہ تو امیروں کا شوق ہے، اس کے بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں آزاد بھی لڑو تو پیچھے سے کوئی پارٹی کی سپورٹ بھی نہیں ہے، تو کروڑوں روپے کہاں سے آئیں گے الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے نہ کروڑوں روپے کبھی خرچ کیے، لاکھوں بھی میں نے تو خرچ نہیں کیے، اور نہ میں نے پھر کروڑوں کمائے. جب میں نے خرچ ہی نہیں کیا تو میں نے کمائے بھی نہیں. ایک سسٹم ہم نے بنایا، لوگ 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے کا ڈونیشن دیتے ہیں، آپس میں کلیکشن کرتے ہیں، کم خرچ بالا نشیں، بہترین الیکشن ہم نکال سکتے ہیں. یہ ماڈل ہم نے قائم کیا تھا 1987 کے اینڈ میں، جب پہلا بلدیاتی الیکشن لڑا. میں 28 سال سے بھی کم عمر تھی میری، میں بلا مقابلہ پھر منتخب ہوا KMC کی کاؤنسل سے، اور سب سے کم عمر میئر بنا اتنے بڑے شہر کا. اور ایک 4000 روپے کی فیس تھی قومی صوبائی اسمبلی کی، 2000 کی فیس تھی KMC کے کاؤنسلر بننے کی، وہ بھی میں نے کبھی اپنی جیب سے نہیں دی، وہ بھی ایک ہم ڈونیشن کرتے تھے، پول ہوتا تھا وہاں سے جاتی تھی. تو میرے خیال میں پیسہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں، جہاں وڈیرے MKM کے ٹائم میں تو پیسے کلیکشن کا سب کو پتہ ہے گڑبڑ تھی، اب کیا کریں؟ نہیں، اب بھی والا وہی طریقہ اپنائیں یا کوئی دیکھیں، نیا ہمیں پہیہ دوبارہ تو ایجاد نہیں کرنا نا، پہیہ تو ایجاد ہو گیا، ایک ماڈل موجود ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، دوبارہ سے اسی کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو اسی طرف واپس لانا ہے. ہم یہ کریں گے تو اس ملک پرچی میں کی طرف لانا ہے، پرچی کی طرف واپس نہیں، اللہ نہ کرے. MKM کا پرچی کا ماڈل تو اس کے آخری 10 سالوں کا ہے، لیکن اس کے شروع کے 20 سال غلط اور خراب نہیں تھے. وہ تو اس میں جب غلط اور خراب لوگوں کو روکا نہیں گیا، ان کے ہاتھوں میں معاملات دیے گئے اور تنظیم میں بگاڑ آ گیا، تو پھر وہ پرچی کا سسٹم MKM میں بھی، اور MKM کی آڑ لے کر ایسے گینگ یہاں پر قائم ہوئے جنہوں نے وہ پرچی کا نظام قائم کیا. اب جو بچہ تجربے کار نہیں ہے، کسی پارٹی میں بھی نہیں شامل ہو، پارٹی میں شامل ہونے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹرکچر مل جاتا ہے، ایکسپیرینس مل جاتا ہے، تجربہ آپ جیسے لوگ مل جاتے ہیں. ایک تو آپ نے اپنا آپ کو پیش کیا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. 1 2 3 اسٹیپ، یعنی 22 سال کا بچہ ہے، اس نے 2000 روپے خرچ کیے، DC کے دفتر گیا، وہاں سے فارم لے کر آ گیا، فارم بھر دیا، ایک پرپوزل لے لیا، ایک سیکنڈر لے لیا، یعنی ایک اپنے بھائی کو اور اپنے کزن کو کہا بیٹا یہ مجھے سائن کر دیجیے. اب وہ کیا کرے؟ یعنی پیسے چندہ مانگے، پرچہ چھپوائے، واٹ شوڈ ہی ڈو؟ دیکھیں، اس شہر میں صرف یہ میں اس کوشش اور کام پر نہیں نکلا ہوں، گائیڈنس کے لیے ہاں نہیں، بلکہ اس شہر میں مجھے کئی ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مختلف ریزیڈینشیل کمیٹیاں مختلف محلوں میں بنا کر وہ پہلے ہی اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو گائیڈنس فراہم کی ہوئی ہے. بہت ساری تنظیمیں ہیں نوجوانوں کی، وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بلڈنگ کا اگر چیئرمین ہے، ہاں، محلے کا چیئرمین ہے، وہ آ جاؤ. جیسے دیکھیں نارتھ ناظم آباد ریزیڈنٹ کمیٹی ہے، فیڈرل بیریا ریزیڈنٹ کمیٹی، نارتھ کراچی، ناظم آباد، گلشن اقبال، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اگر مجموعی طور پر میری سرپرستی، میری رہنمائی میں کام کرنا ہے تو میں تو سب سے آسان، سب سے زیادہ ایکسیسیبل ہوں. میں مجھ تک لوگوں کا پہنچنا، PIB میں میرا گھر ہے، میں تو کبھی ڈیفینس نہیں گیا. نارتھ ناظم آباد فیڈرل بیریا، PIB میں ہی رہتا ہوں 50 سالوں سے، پہلی کلاس میں تھا تب بھی وہیں تھا، اور آج 5 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن بنا، 2 دفعہ صوبائی وزیر، وفاقی وزیر، چیئرمین خارجہ کمیٹی، سب کچھ بننے کے بعد بھی، اور میئر کراچی. آج بھی میں اسی گھر میں رہتا ہوں. لیکن آپ سے لوگ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں نا، مجھے کبھی ہمت نہیں پڑی آپ سے ملنے آنے کی کہ بھائی ڈر لگتا ہے، بھائی MKM کے بڑے ہیں. دیکھیں، اصل میں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم ایک پارٹی کا جو پرسیپشن یا تاثر بنتا ہے نا، تو اس کے اچھے لوگوں کو بھی گیہوں کو گھن کے ساتھ پیستے ہیں. اچھے اور برے تو پتہ چل جائے گا نا، ملیں گے تو آج آپ سے مل کے اتنا اچھا لگا، لیکن اس کا مطلب یہ کیسے نکالیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں اور یہ ڈر آج ختم ہو رہا ہے تو اس کو تیزی سے ختم کریں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پارٹی کا پرسیپشن خراب ہے، امیج خراب ہے تو اس میں سارے برے لوگ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، لیکن ہر پارٹی میں ہوا یہ ہے کہ جو اچھے والدین تھے انہوں نے اپنے بچوں کو جب روک دیا تو وہاں پر انہی لوگوں نے اس جگہ کو پر کیا
جو مافیا کے تھے, جو مجرمانہ ذہنیت رکھتے تھے, غلط کاموں کی طرف جانے کا ان کا رجحان تھا, تو پھر انہی کا قبضہ ہو گیا, اور اسی کے نتیجے میں آج میں بھی اپنی پارٹی سے الگ ہو گیا, اور الگ ہونا پڑا اور الگ کیا گیا. تو پھر اس کا مطلب یہاں ہمارا سفر تو ختم نہیں ہوتا نا. اس ملک کو اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, تو والدین کو چاہیے, نوجوانوں کو چاہیے کہ اب اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور ایسا نہ مختلف پارٹیوں کی ٹکٹ پر وہ لڑیں اور وہاں پہلے سے وہ مجرمانہ سوچ اور ذہنیت, کرپشن, مختلف مافیاز, پورشن مافیا, بلڈر مافیا جو ہے, آباد والوں کو میں نہیں کہہ رہا, مختلف مافیاز اگر ہیں کہیں پر, کانٹریکٹر مافیا, کمیشن مافیا, تو وہ اس کا حصہ بیچارے بن جائیں گے. وہ اگر آزاد لڑیں گے تو ان کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا, ایک اپنا جو ہے وہ منشور بنانے کا, اور وہ منشور ہم بنا کے پورے آزاد امیدواروں کے پینل کا اعلان کریں گے, اس کا ایک نام بھی رکھیں گے, ایک نشان انشاءاللہ لینے کی کوشش بھی کریں گے, اس میں کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور جب وہ پینل جائے گا اور اچھے لوگوں کی سرپرستی میں جائے گا, تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کی طرح کراچی اور حیدرآباد میں بھی مجھے امید ہے کہ ہمارا وہ پینل کامیاب ہوگا جو آزاد ہے. تو دیکھیں, ہماری بھی سوچ میں رکاوٹ ہے نا, ہمیں اسی حجاب کو دور کرنا ہے, کہ والدین کے حجاب کو دور کرنا ہے, ان کو حوصلہ دینا ہے, نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہے, انہیں ترغیب دینی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے, یہ اپرچونیٹی وہ آگے آئیں. اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو پھر مشکل ہوگا. تو میرے خیال میں ہمیں اب یہاں سے شروع کرنا ہے ایک نئے سفر. فاروق بھائی, کوئی نمبر ایسا بتائیے جس پہ بچے آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. میں آپ کو اور نمبر بھی دے دوں گا, لیکن میرا نمبر ہے 0300 501 2990, 0300 501 2990. اور یہ میری ایکسیس یہ کہ میسیج دیں مجھے, اپنا انٹرسٹ شو کریں, اور اس کے ساتھ مجھے مس کال ضرور دیں, کیونکہ میرے 16,000 کانٹیکٹ ہیں. میری آسان ایکسیس میسیج اور مس کال, تو میرا بھی رابطہ ہوگا, میری پوری ٹیم بھی انشاءاللہ وہ بھی گائیڈ کرے گی, اور آہستہ آہستہ ہم منظم ہو جائیں گے. متحرک ہونا ہے, منظم ہونا ہے, متحد ہونا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تحت تنظیم اور یقین موقع کریں گے. کوئی آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ بچے اس ٹائم پہ آپ کو وزٹ کر لیں؟ دیکھیے, میرا ٹائم شام کو 4 سے 10 بجے تک کا ہے, میں گھر پہ ہی ہوتا ہوں. ہاں, میری ٹیم, میں ہوں گھر پہ. میٹنگ ٹائم ہے؟ ہاں, میٹنگ ٹائم. میں لوگوں سے مل بھی رہا ہوں, لوگوں کو بلا بھی رہا ہوں, لوگ آ بھی رہے ہیں, اور اسی میں ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ, مجھے یقین. اور کراچی سے پھر ہم پورے ملک کو اچھی قیادت فراہم کریں گے انشاءاللہ, کراچی اور حیدرآباد سے. انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان میئر لانے ہیں, 35 سال سے کم عمر کے, 40 سال سے کم عمر کے میئر لانے ہیں, 40 سال سے کم عمر کے ڈی ایم سی کے چیئرمین, ڈپٹی میئر, اور 65% کاؤنسل میں انشاءاللہ ہمارے نمائندے 40 سال سے کم عمر کے ہوں. یہ اپنی جگہ پہ خود بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, ایک آخری سوال یہ کہ وسیم اختر صاحب کہتے تھے میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو کیا وہ ابھی بھی وہی اختیار ہیں جو ان کے پاس تھے؟ ان کے بقول 10% میرے پاس اختیار ہیں, پارک ٹھیک کرا لو مجھ سے, میرے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے. تو کیا ابھی بھی وہی ہے, یا کوئی لا چینج ہوا ہے, یا سندھ کی حکومت نے کوئی لا چینج کیا ہے وہ دھرنے کے بعد جماعت اسلامی کے, یا ابھی بھی وہی؟ دیکھیں, اگر کاش وسیم اختر بھائی اور ان کے جو MKM کے جو میرے بڑے رہنما خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم صاحب جو وفاقی وزیر قانون تھے, پہلے دن سے میری پٹیشن تھی 140 سے, آئین میں ایک آرٹیکل ہے 140 سے, اس کے تحت وسیع تر بلدیاتی اختیارات اور وسائل بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے. صرف کراچی حیدرآباد کو نہیں, پورے سندھ کے اور پورے ملک کے بلدیاتی اداروں اور نظام کو ایک ہم انتہائی مؤثر, باوسیلہ اور با اختیار نظام بنا سکتے تھے اگر پہلے دن سے کھڑے ہو جاتے تو انہیں اختیار. لیکن یہ جب وہ تھے ہمارے جو چیف جسٹس ابھی جو گئے, انہوں نے اپنے آخری دن میری اس پٹیشن پر فیصلہ دیا. اب وہ اختیار عدالت سے تو مل گیا آپ کو, اور MKM نے اگر معاہدہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو قانون بھی اب بنے گا, آج نہیں تو کل وہ اختیارات مل جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی وسیم اختر بھائی اور MKM کو بھی چاہیے تھا کہ اگر 4 سال یہ اختیارات نہیں تھے تو ہمیں 4 سال بلدیہ میں نہیں رہنا چاہیے تھا, 3 سال بعد چھوڑ کے آ جاتے اور عوام میں چلے جاتے, لوگوں کو موبلائز کرتے, احتجاج کرتے, وہ اختیار لیتے. تو ایک طرف آپ کی عوامی موبلائزیشن اور احتجاج ہوتا, اور دوسری طرف یہ عدالت سے آپ یہ لیتے. تو پھر دیکھیں کہ کیسے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور اسمبلی اکثریت کے باوجود آپ کو یہ اختیار دینے پر مجبور ہوتی. وہ پہلے مل جاتے, لیکن دیر آئے درست آئے. اب انشاءاللہ نئے میئر اور جو نئی کاؤنسل ہوگی, مجھے امید ہے کہ انہیں یہ اختیارات ملیں گے. ٹھیک.
ایک آخری میرا سوال ہے, سوری سیکنڈ لاسٹ ہو گیا تھا, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بہت زیادہ مقروض ہے, ہم نے اپنے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں, لوگوں دنیا نے ایران اور رشیا پہ سینکشن لگائے, ہم نے اپنے اوپر ہی سینکشن لگا دی ہیں کہ کچھ نہیں بلائیں گے, صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کراچی کے یا پاکستان کے صرف 10 ملین لوگ جو کہ 4% بنتے ہیں $1,000 مہینہ کمانا شروع ہو جائیں آن لائن ارننگ سے, تو 12 بلین ڈالر بنتے ہیں. 10 ملین لوگ یعنی اگر شامل ہو جائیں, اگر 1 ملین لوگ اگر ہو جائیں تو $12 بلین بنتے ہیں. 10 ملین لوگ اگر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو $120 بلین بنتے ہیں. ٹوٹل ڈیفیسٹ صرف $35 بلین کا ہے. تو اس کے لیے میں یہ آپ سے ہیلپ مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انفلوئنس کو, آپ اپنی طاقت کو ان نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیجیے کہ جو یہ پیسے کما رہے ہیں ان کو ہیرو بنانا ہے. وہی پڑھا رہے ہیں, فری میں پڑھا رہے ہیں, یوٹیوب پڑھا رہا ہے, انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, گنگا بہہ رہی ہے پیسوں کی, لیکن ہم اس میں ڈول ڈال کے پیسے نہیں نکال رہے صرف اس لیے کہ یقین نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے. اس سلسلے میں مجھے آپ سے بھرپور مدد چاہیے. دیکھیں, جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ زمانہ ہے نا, دیکھیں دنیا کی معیشت ہے, اس گلوبل اکانومی میں ہمیں اپنا حصہ لینا ہے, اور اس کے یہی طریقے, یہ جدید طریقے ہیں. جدید پاکستان کی بات بھی یوتھ پارلیمان نے کی, تو یہی تو جدید پاکستان ہے. لوگوں کو امپاور کرنا, با اختیار بنانا, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. اور آن لائن بزنس کووڈ میں تو پوری دنیا نے سیکھ لی. اب دیکھیں اس وقت انڈیا نے جو گزشتہ کئی سالوں سے اس نے آئی ٹی پر, یہ آن لائن بزنس پر اپنے لوگوں کو موقع دینے پر جو یہ توانائی اور وسائل صرف کی, اس کا آج نتیجہ کیا نکلا کہ سعودی عربیہ کی اصل ایکسپورٹ تیل ہے, اس کی اصل آمدنی تیل ہے. وہ تیل کی ایکسپورٹ کے برابر انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے. ہم اس کو 1 سال میں اچیو کر سکتے ہیں. ہم 1 سال میں اچیو کر سکتے ہیں, چلے 5 سال میں بھی کریں, لیکن 1 میں کریں گے, 5 میں کیوں کریں گے, 5 میں $1 ٹریلین پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. تو میرے آپ کی مدد یہ چاہیے کہ آپ اپنی آواز کو, آپ اپنا آپ کے پاس ایک جو بھی ہے آڈینس ہے, آپ تجربہ رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو جانتے ہیں, ان کو ٹی وی پہ بٹھانا ہے. یہ بیچارے شائع سے, شرمیلے سے لوگ ہیں, ڈرپوک ہیں, جس طرح سے پولیٹیشین جو نئے آنے والے ہیں وہ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے, گندی دنیا ہے. وہ آتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے پستول لے کے آ جائے, کوئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے. تو ان کو انکریج بھی کرنا ہے, اور آپ جیسے جو بڑے ہیں ہمارے وہی انکریج کر سکتے ہیں. یہ آپ سے مدد چاہیے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے نا, حکومت وقت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو کرنی صرف ان کو ہیرو بنانا ہے کہ بیٹا یہ بھی تو ہے, یہ کماؤ بچہ بن جاؤ. دیکھیں اس ریس میں ہمیں بہت سارے گھوڑوں کو ایک ساتھ دوڑانا ہے. ایک طرف بلدیاتی اختیارات, وسائل اور با اختیار مؤثر باوسیلہ بلدیاتی نظام, اور اس میں اچھی ٹیم کو اتارنا. ایک تو ہماری جہد ہی ہو گئی, ایک تو پولیٹیکل جہد ہے نا, ہاں پولیٹیکل. دوسری ظاہری معیشت میں جو ہمارے بچوں, اور نالج بیس اکانومی, اور اس میں آئی ٹی کا جو ایک نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک سونامی آیا ہوا ہے, اور اس سے لوگوں نے کس طرح پوری دنیا نے خود کفالت کی طرف جو ہے اپنا سفر مکمل کیا. تو میرے خیال میں ہمیں اب یہ سفر شروع کرنا, اور یہ آن لائن بزنس میں جو یہ بچے ہیں, اور 1 کروڑ اگر ہم لوگوں کو یہ سکھا دیں کہ وہ آن لائن بھی کما سکتے ہیں, اور آئی ٹی کے ذریعے سے خود اپنے نہ صرف اپنے گھر کی کفالت کر سکتے ہیں بلکہ اور لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ہوں, مجھے جہاں یہ میسیج دینا میں دوں گا انشاءاللہ. آپ یقین رکھیں. 2-3 کھانے کھلانے, ہاں, اور 2-3 کانفرنس کرنی, بس میں کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. خوش رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. رضوان بھائی کا بہت بہت شکریہ, آج انہوں نے میٹنگ ارینج کری, آپ سے ملاقات کرائی. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے کامیاب, جتنے اچھے ارادے ہوں ان میں آپ کو کامیاب کرے. ہم اس میں ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کنکلوژن یہ رہی کہ اگر آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ کے پاس طاقت نہ ہو, لیکن ایک 2000 سال پہلے بڑے نے کہا تھا کہ جو معاشرے میں خرابی آتی ہے وہ اچھے لوگوں کی پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے. تو اچھے اگر آپ ہیں اور آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور اچھا ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آگے آئیے, سامنے آئیے. صرف اور صرف چائے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ باتیں نہ کیجیے, پریکٹیکل پانی میں اتریے. یہ سونامی کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان کے جلسوں میں جانے کا, باتیں کرنے کا. آپ کو پریکٹیکلی اترنا پڑے گا, اور اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو مشکل سے 1-2 گھنٹہ روز کا دینا ہوتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. ساتھ میں پیسے کمائیے, 2-4 لاکھ روپے پیسے کمانا میں سکھاؤں گا آپ کو. مجھ سے سیکھیے, دوسرے لوگوں سے سیکھیے. وائٹ منی, بالکل وائٹ منی, ٹیکس پیڈ منی. 2 لاکھ کمائیے, 10 لاکھ کمائیے, کمانے والے تو بنیے, میں سکھاؤں گا آپ کو.
کمائیے, ساتھ میں اسسٹنٹ کی ٹیم رکھیے, اچھے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو پیسوں کے لیے نہیں الیکشن میں اتر رہے ہیں, جو کام کرنے کے لیے اتر رہے ہیں, وہ جو چاہتے ہوں کہ ان کو دبئی میں جا کے گھر نہ رہنا پڑے, ملک سے باہر جا کے نہ پڑے, وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو یہ دھول مٹی شور شرابے سے الجھن ہوتی ہے میری طرح. تو آئیے خدمت کریے, اتنے بڑے ہمارے استاد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جوائن کیجئے. آپ روزانہ کا انہوں نے بتایا کہ میں اویلیبل ہوں, نمبر تک اپنا بتا دیں. میرے بھائی کہہ رہے ہیں مس کال دو, میں کال بیک کروں گا, اس سے زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے. ہاں ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے فاروق بھائی, سچی بات ہے کہ ایک پرانا امپریشن ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوتا, لیکن آپ آئیے 10 منٹ گزاریے, ان کے ساتھ گزاریے, اگر اچھے لگیں تو ان سے سیکھیں, نہیں تو جو اچھا لگے ان سے جا کے سیکھیں. لیکن خدا را اپنے ملک کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر اس میں اتریے. سب کو نہیں اترنا ہے, اگر 30 ملین میں سے یار ہمیں صرف 3000 لوگ چاہیے, وہ 3000 لوگ اتریں گے تو ان میں سے کوئی 700-800 لوگ جو ہیں وہ جیت جائیں گے, آگے آئیں گے, ملک اچھا ہوگا. جتنے بھی پارک ہی ٹھیک کرا لیتے, میری تو وسیم بھائی سے یہی گزارش تھی, یار آپ کے پاس پارک کی طاقت ہے, چلو پارک ہی ٹھیک کر لیتے ہیں چل کے. سارے پیپسی کو دے دیں, کچھ کوک کو دے دیں, کچھ کسی کو دے دیں. آپ اتنا بڑا نیشنل اسٹیڈیم ہے, 5 کروڑ روپے مانگتے, بھائی کسی کو میں برانڈنگ کر دیتا ہوں, اس کو پیپسی اسٹیڈیم کا نام دے دیتے, 5 کروڑ روپے سال کے آنے شروع ہو جاتے. پارک کے کہیں جی بھی 1 کروڑ روپے کا کوکن گراؤنڈ ہے, تم ہم کو دو, ہم ہماری برانڈنگ کر دیتے ہیں. کوک کا پاک کر لو, ہمیں کوکن سے کیا لینا دینا, کوکن چھوڑ کے آ گئے ہم وہاں پہ. تو یار نام سے کیا رکھا ہوا ہے. دبئی کے میٹرو اسٹیشن کی آپ کو فیس دینی پڑتی ہے ایک سال کی کم سے کم 50 کروڑ روپے ایک اسٹیشن کا نام رکھنے کے لیے. تو یار ہمارا اتنا بڑا نیشنل اسٹیڈیم ہے, اس کا نام رکھنے کے لیے کہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, KFC اسٹیڈیم ہے, اسٹیپل اسٹیڈیم ہوتا ہے, میکڈونلڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے, ہم بھی رکھ لیتے ہیں. جو برانڈنگ کے طریقے ہیں جو دنیا نے سکھائے ہیں اس کو استعمال کریں. ہم لوگ جو ہیں خسارے میں چل رہے ہیں. ہانگ کانگ کے اندر جو بس اسٹاپ ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے دے رہا ہوتا ہے. تو یار یہ چیزیں دنیا سے سیکھنے کی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں. پیسوں کی بہت بہت کثرت ہے, صرف طریقہ بدلنا ہوگا. 20th سینچری سے نکل کے 21st سینچری میں آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمیں کچھ زیادہ عقل جڑانے کی ضرورت نہیں ہے, ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اتریے میدان میں. فاروق بھائی اگین تھینک یو سو مچ, خوش رہیے, السلام علیکم.